اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام میں جاری تھا، اور اصل داستان بیان کرنے کے بعد اب پوری داستان کو چند مطالب میں خلاصہ کر کے نچوڑ پوری داستان کا بیان کر رہا ہے خداوند عالم، اور اس خلاصے میں بھی بعض قوانین کی طرف اشارہ ہے کہ جو قوانین پوری امتوں کے درمیان جاری و ساری ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی، خوب میرا راستہ یہی ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں داعی الی اللہ ہوں، داعی الی النفس نہیں ہوں، اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتا بلکہ خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، لیکن دعوت کی شرط یہ ہے کہ وہ بصیرت کے ساتھ ہے۔ عرض کیا تھا کہ بصیرت 3 مراحل میں ہونی چاہیے، وہ جو دعوت دے رہا ہے وہ بھی بصیرت پر فائز ہو، جو قبول کر رہا ہے وہ بھی بصیرت کے سائے میں قبول کرے، اور جو قبول کرنے کے بعد عمل کر رہا ہے عمل کی دنیا میں بھی وہ بصیرت کے ساتھ عمل کرے۔ اس کے بعد قانون دیگر یہ ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ قانون اول یہ ہے کہ ہم نے کسی قوم کو، کسی امت کو بغیر ہادی کے ترک نہیں کیا۔ جب بھی کوئی امت آئے گی روئے زمین پر اور اپنے ہدف اور مقصد خلقت کی طرف جانا چاہے گی تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس امت کی ہدایت کے لیے ہادی کا انتظام کریں۔ لہٰذا کوئی امت بغیر نبی کے روئے زمین پہ نہیں آئی، اور اس مضمون سے آیات قرآن کی بہت زیادہ ہیں۔ مثلاً ایک انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، قضیہ موجبہ کلیہ ہے، وَلِكُلِّ قوم، ہر قوم کے لیے کیا ہے، ہم ہادی کا انتظام کرتے ہیں۔ اور پھر سوال یہ کرنا جی فلاں قوموں میں انبیاء آئے تو فلاں میں کیوں نہیں آئے، نہ، قرآن کی بھی صراحت ہے کہ ہم کسی قوم کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑتے، ہر قوم میں ہادی آئے گا، بس یہ قانون کلی ہے۔ ثانیاً اصلاً خدا کسی قوم کو خلق کرے اور اس کے لیے ایک ہدف اور مقصد معین کرے، اور اس ہدف اور مقصد تک پہنچنے کے لیے ہادی نہ بھیجے، یہ کام کبھی ہے، اور کبھی بھی خداوند عالم انجام نہیں دیتا ہے۔ لہذا عقل بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کوئی قوم یا کوئی امت بغیر ہادی کے اصلا ممکن ہی نہیں ہے کہ روئے زمین پہ زندگی بسر کرے۔ لہذا خدا نے بھی یہی ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کوئی امت بغیر رسول کے نہیں رہی۔ لیکن رسالت کے مسئلے میں ہمارا قانون کیا تھا کہ ہم کس کو رسول بناتے تھے اور کس کی طرف وحی کو نازل کرتے تھے، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، جب بھی ہم کسی ہادی کو بھیجتے ہیں رسول بنا کر، نبی بنا کر یا امام بنا کر، تو پہلا قانون یہ ہے کہ وہ حتماً لباس رجولیت میں آئے گا، چونکہ امتیں آ کر یہ اظہار کرتی تھیں کہ ابشر یہدوننا، آیا یہ بشر ہماری ہدایت کے لیے آئے گا؟ یہ جو ہماری طرح ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح سوتا ہے، جاگتا ہے، اٹھتا ہے، اس کے سارے مسائل ہماری طرح کے، لباس بشریت میں آتا ہے، یہ بشر ہماری ہدایت کرے گا؟ خداوند عالم نے جواب دیا کہ اگر تم ملائکہ ہوتے تو تمہارے لیے ملائکہ کو بھیجتے، لیکن جب تم ملائکہ نہیں ہو تو جو ہادی آئے گا تمہارے لباس میں آئے گا۔
ہو جب تم بشر ہو تو ہادی بھی کیا آئے گا؟ بشر بن کر آئے گا ہو. اس لیے قرآن نے ذکر کیا کیا؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر قرار یہ ہوتا کہ ہم فرشتے کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجتے تو بھی تمہارے ساتھ اس کی شباہت ہونی چاہیے تھی، اور اس شباہت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اسی لباس میں بھیجتے. تو کیا کرتے ہیں؟ لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اس ملک کو بھی پہلے لباس رجولیت پہناتے، مرد بناتے، مرد بنانے کے بعد تمہاری ہدایت کے لیے بھیجتے. کیوں؟ تاکہ تمہارے اور اس امت اور قوم کے درمیان شباہت برقرار رہے، اور جب تک شباہت نہیں ہوگی اصل کوئی ہدایت کا جنبہ قابل فرض ہی نہیں ہے. مثلا فرض کریں حیوانات کی دنیا ہے، حیوانوں کے لیے آپ کہیں کہ جی فرشتے کو جاؤ ان کی ہدایت کرو. جب کوئی چیز ان کی آپس میں شباہت ہی نہیں ہے، مشابہت ہی نہیں ہے، تو کیا ایک دوسرے کی زبان سمجھیں گے، کیا ایک دوسرے کو ہدایت کریں گے؟ اگر قرار یہ ہوتا کہ ہم فرشتے کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجتے تو سب سے پہلے ہم فرشتے کو رجل بناتے اور رجل بنا کر پھر تمہاری ہدایت کے لیے اس کو روانہ کرتے. اگر تم فرشتے ہوتے تو فرشتہ تمہارے لیے بھیجتے، لیکن تم بشر ہو، بشر کی ہدایت کے لیے بشر ہی آئے گا، تاکہ کل کو یہ اعتراض نہ کر سکو کہ عموماً ہماری زبانوں پہ یہی کلمات جاری ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں کہ جی معصومین کی سیرت اپناؤ، معصومین نے یہ کام کیا ہے. فوراً پلٹ کے جواب کیا دیتے ہیں؟ کہ وہ تو معصوم تھے، ہم تو معصوم نہیں ہیں نا، وہ انہوں نے کر لیا ہم تو نہیں کر سکتے. یہ کیا بات ہے؟ وہ معصوم بنا ہے، وہ بھی بشر ہے تمہاری طرح یا نہیں ہے؟ اس کی ضروریات تمہاری طرح ہیں یا نہیں ہے؟ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جنگ کرتا ہے، زخم لگتے ہیں، مریض ہو جاتا ہے، سارے مسائل تمہاری طرح اس کو بھی پیش آتے ہیں، لیکن وہ ان مشکلات کے باوجود اپنی عصمت کو باقی رکھتا ہے. تمہیں بھی حکم دیا گیا ہے جو تمہاری طرح ہے اور وہ کام کر رہا ہے، تمہیں کیا مصیبت ہے، تمہیں کیا بیماری پڑی ہوئی ہے کہ تم اس کے نقش قدم پہ نہیں چلتے ہو؟ ہاں اگر فرشتہ ہوتا وہ آ کے انسان سے کہتا اٹھ کے صبح کی نماز پڑھو، تو وہ کہے گا تمہیں نیند ہی نہیں آتی، تمہیں کیا پتہ کہ نیند میں کیا لذت ہوتی ہے. اس لیے خدا نے بھیجا ہی نہیں ہے فرشتہ، اور فرشتے کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ بشر کی ہی ہدایت کرے. پس پہلا قانون کہ کوئی قوم رسولوں سے، انبیاء سے، ائمہ سے خالی نہیں ہوتی، حتماً اس کے اندر خداوند عالم انبیاء بھیجتا ہے، رسولوں کو مبعوث کرتا ہے، سلسلہ امامت کو ان کے اندر جاری و ساری رکھتا ہے. پہلا. دوسرا قانون کہ یہ نبی ہو یا رسول ہو یا امام ہو، سب سے پہلے یہ رجل بن کر بشریت کی ہدایت کے لیے آئے گا. جواب سوال کہ کیوں رجل بن کے آئے گا؟ یہاں پہ لفظ رجال نساء کے مقابلے میں ہے. کیوں نساء نہیں آئیں گی؟ یعنی خاتون کیوں نہیں آئے گی؟ کیوں ہادی نہیں بنے گی؟ دیکھیں آقا، دو چیزیں ہیں. ایک، شریعت جب آتی ہے کسی امت کی ہدایت کے لیے، ایک یہ ہے کہ شریعت پہ چل کر عمل کر کے انسان اپنی منزل کمال کو طے کرنا چاہتا ہے. اگر کمالات کی طرف جانا چاہتا ہے، مرد اور خاتون میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی جس طرح خالق کائنات نے کہا کہ کمالات میں آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اس شریعت پہ عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جہاد کرو، جتنے بھی احکام شرعی ہیں. اگر کمالات کی دنیا میں دونوں شریک ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، نماز دونوں کے لیے. یوں نہیں ہے کہ مرد نماز پڑھے اور خاتون سے نماز اٹھا لی گئی، نہ ایسا نہیں ہے. بس شریعت دونوں کے لیے آئی ہے. جب کمالات کی طرف جانا ہو تو مرد اور عورت دونوں اس شریعت کے دائرے میں شریک ہیں. البتہ اس فرق کے ساتھ کہ ممکن ہے بعض احکام خاتون کے لیے معین کر دیے جائیں جو مرد کے لیے نہ ہوں، یا بعض احکام مرد کے لیے معین کر دیے جائیں جو خاتون کے لیے نہ ہوں. یہ جو تھوڑا بہت فرق ہے، یہ فرق اس لیے، یہ فرق صرف اور صرف انسان کی جو باڈی ہے، انسان کا جو جسم ہے، انسان کا جو جنبہ مادی ہے، اس کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے. اور یہ فرق بھی عقلی اعتبار سے کاملاً، عقل بھی اس کو درک کرتی ہے اور شریعت نے بھی اس کا لحاظ کیا. مثلاً عقلی طور پہ سوال، دو بچے ہیں آپ کے سامنے اور دونوں محتاج ہیں اور دونوں میں احتیاج مختلف ہے. مثلاً ایک بچہ ہے وہ بھی محتاج ہے لیکن اس کو بھوک لگی ہوئی ہے،
اور دوسرا بچہ وہ بھی محتاج ہے، فقیر ہے، لیکن اس کے پاس لباس نہیں ہے۔ آپ کی عقل ان دونوں کی احتیاج کو دیکھنے کے بعد کیا فیصلہ کرے گی؟ دونوں کو علی السویہ کھانا دے دیا جائے یا دونوں کو علی السویہ لباس دے دیا جائے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ جس کو کھانا چاہیے اس کو کھانا دیں، جس کی جیسی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کی احتیاج کو ختم کرو۔ لیکن یہ ہے کہ جتنے میں کھانا دیا جائے گا اتنے میں ہی لباس فراہم ہوگا۔ بس کھانے اور لباس کے اعتبار سے مساوات ہے۔ فرض کریں کھانا 10 روپے کا ہے، لباس بھی 10 روپے کا ہے، خوب یہ مساوات ہے۔ پس مساوات میں یہ ہے کہ کمیت کے اعتبار سے مساوات ہے، کیفیت کے اعتبار سے مسئلہ مختلف ہو جائے گا۔ یہ کیفیت جو مختلف ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیفیت بدل جائے گی لیکن کمیت نہیں بدلے گی۔ خوب اسی طرح سے دیکھیں بعض احکام جو خواتین کے لیے خداوند عالم نے معین کیے ہیں یا بعض احکام مرد کے لیے معین کیے گئے ہیں، خوب یہ جو الگ الگ ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ کیفیت مختلف ہے لیکن کمیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی یہ حکم جو خدا نے جعل کیا ہے، خاتون اس حکم کے سائے میں کمال کو پائے گی اور مرد کسی اور حکم کے سائے میں اسی کمال کو پائے گا جس کے لیے خاتون کو خداوند عالم نے موظف قرار دیا ہے۔ مثلا مرد سے کہا کہ تمہیں منزل کمال چاہیے تو کیا کرو کہ تم کما کر لے آؤ اور آ کر جتنے اخراجات ہیں بیوی اور بچوں کے تم تامین کرو، تم اس سائے میں کمال خدا کو پالو گے۔ خاتون سے کیا کہا؟ خاتون سے کہا تمہیں بھی کمال تک جانا ہے۔ تم کیسے جاؤ گی؟ کہا تمہیں گھر میں رہ کر اپنی اولاد کی تربیت کر کے اور گھر کے کام کر کے کمال تک جانا ہے۔ پس کیفیت مختلف ہے۔ یہ کیفیت جو مختلف ہوئی ہے یہ اس کی باڈی کو دیکھتے ہوئے خدا نے ذمہ داریاں الگ کر دی ہیں، لیکن جب کمال کی بات آتی ہے تو کمالات میں دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی جیسے ہیں۔ یعنی جانا اس نے بھی تربیت کر کے کہاں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ جو کمائی کر کے مرد لا رہا ہے اس نے بھی کہاں جانا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ بس کمالات کی دنیا میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ کمال تک جانے کے لیے راستہ وہ کیفیت کے اعتبار سے بدل جائے گا۔ مثلا اب یہ پوری فقہ اسی طرح آگا، یعنی آپ پوری فقہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اسی طرح نظر آئے گا۔ مثلا دیکھیں خاتون سے کیا کہا؟ آپ کو لقائے پروردگار تک جانا ہے تو کیا کرو؟ کہا کہ چند ایام ہے اور چند ایام میں آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے۔ خوب نماز نہیں پڑھ کے جانا کہاں ہے آپ کو؟ کمال تک۔ پس تمہارے لیے کمال خدا نے اس چیز میں رکھا ہے کہ چند دن استراحت کرو اور استراحت کرنے کے بعد نماز کے قریب نہیں آؤ۔ خوب مرد سے کیا کہا کہ مرد تم سارا یہ سلسلہ تمہارے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے، خود تمہیں بھی اسی کمال تک جانا ہے۔ کیوں اس کو یوں کہا اور اس کو اس طرح سے معین کیا؟ اس لیے کہ دونوں کو کمال تک جانا ہے اور کمال کے لیے راستہ وہ بتائے گا۔ جب راستہ وہ بتائے گا تو اس کو پتہ ہے کہ یہ کب کمال تک آ سکتی ہے اور کس دن کمال سے رہ سکتی ہے، اس لیے خدا نے اس کے لیے یہ قرار دے دیا۔ خوب سوال کیوں اس کے لیے چھٹی کر دی اور اس سے کہا کہ جب سے تم بالغ ہوگے تم چلتے رہو؟ اس کا جبران کرنے کے لیے خدا نے کیا کہا؟ مرد سے کہا تم انتظار کرو، خاتون سے کہا تم پہلے چلو۔ خاتون سے کب کہا؟ 9 سال کی عمر میں، کہا تم 9 سال کی عمر میں اپنے سفر کو شروع کر دو۔ مرد سے کیا کہا؟ کہا تم ابھی صبر کرو، آرام کرو، تم 15 سال کے بعد سفر کو شروع کرو۔ بس کمالات کی جب بات آتی ہے تو کمالات تک جانے کے لیے جس طرح کا جسم ہے اس جسم کے متناسب احکام خداوند عالم جعل کرتا ہے، اور انہی احکامات کے سائے میں مرد بھی کمال کی طرف جا رہا ہے اور خاتون بھی کمال کی طرف جا رہی ہے۔ یا عموماً اعتراض کیا جاتا ہے کہ قصاص کے مسئلے میں یا دیت کے مسئلے میں کہ دیت خاتون کی مرد کے مقابلے میں کتنی ہوتی ہے؟ نصف۔ خوب اس لیے آپ جا کر دیکھیں چونکہ اسلام کو گہرائی سے نہیں پڑھتے ہیں پھر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ مثلا فرض کریں مرد کی دیت اگر وہ آج کل جتنی بھی اگر قتل ہو جائے تو فرض کریں کہ 400 ملین ہے،
وہ اگر خاتون مر جائے تو کتنی ملے گی؟ 200 ملین. ہو کہا یہ خاتون کو کیا کر دیا ہے؟ یہ تفاوت ہے اور تمیز ہے اور پتہ نہیں کیا اور کیا، اور اسلام کے اندر وہ نہیں ہے. دیکھیں آقا، اگر گہرائی سے جا کر دیکھیں تو جتنی ظرافت کا لحاظ اسلام نے کیا ہے کسی اور مکتب میں نہیں ہے. مثلا گھر کو چلانا کس کا کام ہے؟ مرد کا. خوب جب مرد مرتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، اس کی دیت کس کو ملے گی؟ خاتون کو. خوب اگر مرد کو 400 دیت مل رہی تو وہ تو مر گیا، اس نے کون سا استفادہ کرنا ہے؟ اس کے کیا کام آئے گی؟ کس کو دیا جا رہا ہے؟ خاتون کو. کیوں اتنی زیادہ رکھی کا خاتون کا لحاظ کرتے ہوئے؟ چونکہ خاتون ہے وہ کام نہیں کر سکتی. دیت اس لیے بھاری رکھی کہ کل کو شوہر کے مرنے کے بعد کم از کم اس گھر کو چلا سکے، اور چلانے کے لیے کیا ہے؟ خوب پیسہ چاہیے، وہ پیسہ بھی بھاری مقدار میں چاہیے. خوب جب تک کہ وہ اپنا انتظام کر دی. پس جب دیت مرد کے لیے زیادہ رکھی ہے تو اس کی بازگشت خاتون کی طرف ہے، خاتون کو ملے گی. لیکن اگر خاتون مر جاتی دیت کس کو ملے گی؟ شوہر کو. کتنی مل رہی ہے؟ 200. آدھی. ہو بس مرد کو اعتراض کرنا چاہیے. پلٹ کے کیا کرتے ہیں؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. شادی شدہ افراد کے لیے تو صحیح ہے، بھلے لیکن باقی بھی نظام ایسے ہی ہے. خوب اگر آپ شادی شدہ سے ہٹ کر ہوں تو یا قیم والد ہے یا والدہ ہے. بالآخر خاتون مرد کا مسئلہ نہیں ہے. میں شوہر اور بیوی کی مثال اس لیے تھی کہ زیادہ ملموس ہے. وہ اللہ آپ اوپر چلے جائیں. ماں باپ ہے، ماں باپ میں بھی اگر وہ باپ مرتا ہے تو ماں ہے، ماں مرتی ہے تو باپ ہے. فرق نہیں کرتا ہے. بالآخر دیت کے لیے جب ایک مرے گا تو دوسرے کو ملے گی. اس اعتبار سے اسلام نے جو آپس کے روابط ہیں وہ اس لیے رکھے ہیں کہ یہ نظام بشری چلتا رہے، اور نظام بشری کو چلانے کے لیے عقل یہ کہتی ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے یقیناً فرق ہونا چاہیے. بس کیفیت میں فرق ہے لیکن کمیت میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں کہا کہ کمالات میں جانے کے لیے آپ سب برابر ہوں لیکن کیفیت میں مختلف ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باڈی جو خاتون کی ہے اس کا اپنا تقاضا ہے، اور مرد کا جو جسم ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں. اسی لیے جنگ کس پر واجب ہے؟ مرد پہ. خاتون پہ واجب کیوں نہیں ہے؟ احسن تم، یہ جسمانی مشکلات کی وجہ سے. خوب آپ سوال یہ کریں کہ مرد پر تو جہاد ہو گیا، وہ شہید ہو جاتا ہے، اور شہید ہونے کے بعد وہ تو شہادت کے کمالات تک پہنچ جاتے، تو خاتون کیا؟ خدا نے کہا کہ نہ، یہ کمال سے محروم نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کیا دروازہ رکھا ہے؟ کہا کہ اگر تم اولاد کے لیے یہ کرتی ہو تو تم شہداء کی منزل پہ جا سکتی ہو. اس سے بالاتر آغا کمالات کی دنیا میں اگر خاتون نہ ہو تو اصل مرد اس قابل نہیں ہوتا کہ انبیاء کی بات کو سمجھ سکے. وہ مرد جو مجاہد فی سبیل اللہ بنتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ خاتون کی گود سے تربیت پا کر آتا ہے، اور اس قابل بنتا ہے کہ جا کر انبیاء کی بات کا مخاطب بن سکے. بس کمالات میں جانے کے لیے خدا نے راستہ کمیت کے اعتبار سے دونوں کے لیے برابر رکھا ہے لیکن کیفیت کے اعتبار سے مختلف ہے. اسی لیے کمالات سے ہٹ کر دوسرا مسئلہ ہے شریعت کے نفاذ کا. یعنی ایک دفعہ یہ کہ شریعت پہ عمل کرنا ہے، عمل کر کے کمالات تک جانا ہے. ان کمالات تک جانے کے لیے دونوں مساوی ہیں، لیکن اس شریعت کو نفاذ چاہیے. یہ شریعت بالآخر بشریت کے اندر نافذ ہونی چاہیے. مثلا فرض کریں کوئی چور آتا ہے، چوری کرتا ہے، وہ چوری کرنے کے بعد نظام بشری کو آ کے مختل کرتا ہے. اس نظام بشری کو منظم کرنے کے لیے اس چور کے ہاتھ کاٹنے چاہیے. چور کو ہاتھ کاٹنے کے لیے کیا چاہیے؟ شریعت کا نفاذ چاہیے، اقتدار چاہیے، حکومت چاہیے، اور حکومت کے سائے میں آ کر چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، یا قصاص کی صورت میں اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، جس کو فارسی میں کہتے ہیں امور اجرائی. یعنی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے بعض افراد کی ضرورت ہے. اگر وہ افراد ہوں گے تو یہ شریعت نافذ ہوگی، اور اگر وہ افراد نہیں ہوں گے تو شریعت نافذ نہیں ہوگی. نفاذ کے مرحلے میں خداوند عالم نے شرط قرار دی ہے. وہ کیا ہے؟ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، رجال کو ہم نے بھیجا ہے یہ منصب دے کر. پس رجولیت شریعت کے نافذ کرنے کے لیے شرط ہے، نہ شریعت پہ عمل کرنے کے لیے. یعنی شریعت فقط رجال کے لیے نہیں آئی، رجال اور نساء دونوں کے لیے آئی ہے، لیکن اسی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے رجولیت شرط ہے. کیوں رجولیت شرط ہے؟ اس لیے کہ کبھی اس کا پالا پڑے گا عہد و پیمان سے، کبھی اس کو میدان جنگ میں جانا ہے، کبھی اس کو چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، کبھی اس کو قصاص لینا ہے، کبھی اس کو دیہات کے مرحلے میں. یہ سارے مسائل کس لیے ہیں؟ درگیری ہے.
پورے معاشرے کے ساتھ، اور خاتون کو خداوند عالم نے اس درگیری سے الگ رکھا ہے۔ کیوں؟ چونکہ محرمیت کے مسائل، آبرو کے مسائل، کرامت کے مسائل، عزت کے مسائل، ان کے ساتھ یہ سازگار نہیں ہے کہ خاتون جائے معاہدے کرے، خاتون جائے میدان جنگ میں لڑنا شروع کر دے، خاتون جائے اور جا کر چوروں کو سزائیں دینا شروع، نہ، یہ نہیں ہے۔ بس جہاں پہ شریعت کے نفاذ کا مرحلہ آتا ہے وہاں پہ خداوند عالم نے یہ حکم دیا ہے کہ نبوت ہو، رسالت ہو یا امامت ہو، یہ ہم فقط مردوں کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت و رسالت و امامت یہ مراحل اجرائی ہیں، یہ عہدے ہیں خداوند عالم کی طرف سے جن کا تعلق شریعت کے نفاذ سے ہے، اور شریعت کے نفاذ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ رجل ہو، خاتون کا یہ کام نہیں ہے۔ لیکن جہاں کمالات کی بات آتی ہے، کمالات سے، کمالات کی دنیا میں دونوں کو محروم نہیں رکھا ہے، اگرچہ کیفیت کے اعتبار سے فرق ہے۔ پس قانون دیگر، وما ارسلنا من قبلک، قانون کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں۔ کیوں بھیجے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دعب یہی ہے، ہمارا قانون یہی ہے کہ کوئی امت بغیر رسول کے نہیں ہوگی، ہر امت میں خداوند عالم ہادی بھیجے گا۔ دو، جب ہادی آئیں گے تو کمالات کی دنیا میں رجال اور نساء میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اجرائی مقام میں، نفاذ کے مرحلے میں یہ عہدے ہم ان کو دیں گے جو لباس رجولیت میں ہوتے ہیں، یعنی مرد کی یہ ذمہ داری ہے، خاتون کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگرچہ یہ پہلے مطلب اشارہ کر دیا، لیکن یہاں پہ اسی کا تکرار ہے۔ وہ یہ ہے کہ سوال آیا، یہ جو مراحل اجرائی ہیں نفاذ کے لیے، مثلا نبوت، رسالت اور امامت، یہ شریعت کے نفاذ کے لیے ہیں، وہ آیا یہ جو مناصب الہی ہیں، آیا یہ کمال انسانی ہیں یا کمال انسانی نہیں ہیں؟ وہ پہلے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ مناصب الہی کمال انسانی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر یہ کمال انسانی ہوتے تو خداوند عالم کسی فرد کو کمالات سے محروم کرنا نہیں چاہتا، نہ یہ کہ نہیں چاہتا ہے بلکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کمال سے کسی کو محروم کر دے۔ خوب یہ کیا ہے؟ یہ الگ سے ایک ذمہ داری ہے، الگ سے ایک ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے خداوند عالم نے یہ ذمہ داریاں مقرر کی ہیں۔ اگرچہ پہلے بھی عرض کیا تھا، اگرچہ یہ کمال انسانی میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ عہدے ملیں گے باکمال انسان کو۔ اب باکمال انسان دو طرح سے ہیں، خاتون بھی باکمال، مرد بھی باکمال، دونوں کمال کی منزل پہ موجود ہیں۔ پس کمالات کی دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن دونوں باکمال ہونے کے باوجود دونوں کو مل جائے گا کہ نہ؟ ان میں سے خداوند عالم اپنے علم کے ذریعے جس کو چاہے گا اس کی ذمہ داری الگ سے مقرر کر دے گا۔ پس جہاں کمالات کی بات آئی وہاں پہ دونوں کو محروم نہیں رکھا، لیکن کمال پہ پہنچنے کے بعد الگ سے جو ذمہ داری معین کی ہے اس کے لیے خداوند عالم نے ایک کو منتخب کر لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ کمالات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یا آپ اپنی طلبی اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مناصب کس کو ملتے ہیں؟ باکمال انسان کو۔ سوال آیا ہر باکمال کو یہ منصب ملے گا؟ نہ، یعنی عام خاص مطلق ہے کہ ہر صاحب منصب باکمال ہے، لیکن ہر صاحب کمال با منصب بھی ہے؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ پس مرد اور خاتون دونوں کمالات کی دنیا میں اس حد تک آگے جا سکتے ہیں کہ شاید کمالات کی دنیا میں خاتون مرد سے آگے نکل جائے، جس کا نمونہ قرآنی بھی موجود ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من۔ خوب یہاں پہ کیا ہے؟ پورا ماجرا جناب زکریا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور کس کے لیے؟ جناب مریم کے لیے۔ وہ کمالات کی دنیا ایسی ہے کہ مریم قدیس اور مقدس، اور بیت المقدس میں خادم کون ہے؟ جناب زکریا۔ جناب زکریا کون ہے؟ نبی، مرد ہے، نبی ہے، لیکن کمال کی دنیا میں وہاں نہیں پہنچے ہیں جہاں پہ جناب مریم پہنچی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے خادم بنے ہوئے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب کردار جناب مریم دیکھتے ہیں وہاں پہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ کیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب کمال مریم کو دیکھا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ
انک سمیع الدعاء، کہ مجھے بھی ایسی اولاد دے کہ جو کمالات کی اس منزل پہ فائز ہے۔ پس کمالات میں ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون اللہ کے نبی سے آگے ہے اور اللہ کا نبی اس کا خدمت گزار ہے، لیکن وہ نبوت کا منصب اس خاتون کو نہیں دیا جبکہ مرد کو دے دیا ہے۔ پس اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مناصب ایسے ہیں جو خود کمال نہیں ہیں لیکن ملتے صاحب کمال کو ہیں۔ اب کمالات کی دنیا میں دونوں مساوی ہیں، لیکن منصب دینے میں چونکہ منصب کا تقاضا یہ ہے کہ 24 گھنٹے آپ کو اغیار کے ساتھ درگیر رہنا ہے، اور ناموس خاتون کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو نامحرم سے الگ رکھا جائے، اس لیے یہ مناصب اجرائی خاتون کو نہیں دیے گئے۔ قانون دوم قانون سوم یہ ہے کہ ہم نے یہ قانون کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا آپ سے پہلے بھی، اور وہ رسول کون تھے؟ وہ رجال تھے، اور یہ رجال جو بھیجیں کیوں؟ چونکہ اسی اعتراض کا جواب کہ عموماً امتیں آ کر یہ سوال کرتی تھی بشر یہدوننا، آیا یہ بشر ہماری ہدایت کے لیے آئے گا؟ جواب کیا ہے؟ بھلے بشر ہی آئے گا، چونکہ تم بشر ہو، جب تم بشر ہو تو تمہاری ہدایت کے لیے بشر ہی آئے گا، لیکن جب بشر آئے گا اس میں اور تم میں فرق کیا ہوگا؟ بھلے وہ بھی بشر ہے تم بھی بشر، لیکن یہ بشر کہاں اور وہ بشر کہاں؟ یہ دونوں بشریت میں شریک ہیں لیکن فصل مقوم میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ دیکھیں انسان بھی حیوان ہے، باقی بھی حیوانات ہیں، حیوانیت میں انسان دوسرے حیوانات کے ساتھ شریک ہے یا نہیں ہے؟ شریک ہے۔ خوب آپ یہ کہیں کہ انسان میں بھی جنبہ حیوانیت ہے اور باقی بھی حیوانات کے اندر جنبہ حیوانیت ہے، بس دونوں کیا ہیں؟ مساوی ہیں۔ عقل مندی ہے یہ؟ نہ، جنس میں شریک ہیں، حیوانیت میں خوب انسان حیوانوں کے ساتھ شریک ہے، لیکن اس کے اندر ایک فصل حقیقی ہے، ایک امتیاز اور ایک کمال ہے جس کی وجہ سے دوسرے حیوانات سے جدا ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ ناطق ہے، تم ناطق نہیں ہو۔ البتہ وہ معنی جو کریں جو رائج ہے کہ جو انسان مدرک کلیات ہے لیکن حیوانات ایسے نہیں ہے۔ پس حیوانیت میں شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ من جمیع الجہات ہی اب حیوان بن گیا ہے، خود بعین ہی کہ اگر انبیاء لباس بشریت میں آتے ہیں تو یہ بشریت میں شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمالات میں بھی تمہاری طرح ہیں، نہ خیر، تم بھی بشر ہو یہ بھی بشر ہے، لیکن فرق تم میں اور اس میں کیا ہے کہ تم بشر ہو، تم پہ وحی نہیں ہوتی، لیکن یہ ایسا بشر ہے جو خدا سے ہم کلام ہو سکتا ہے اور خدا اس کو مخاطب قرار دے سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا کمال اور بہت بڑا امتیاز ہے دوسرے انسانوں سے۔ پس یہ رجال ہیں، تم بھی رجال ہو، یہ بھی بشر ہیں، تم بھی بشر ہو، لیکن بشریت میں شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمالات میں بھی تم ان کو اپنے ساتھ ملک کر کے کہو کہ نہ کمالات میں بھی ہمارے جیسے، نہ خیر، بلکہ کمالات کی دنیا میں یہ کیا ہے؟ نوحی الیہم، کہ یہ اس قابل ہیں کہ یہ وحی الہی کا مخاطب بن سکتے ہیں، لیکن تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ پس یہ جو وحی ہوتی ہے انبیاء کی طرف، یہ وحی فصل مقوم ہے انبیاء کے لیے، جس طرح ناطقیت کے ذریعے انسان دوسرے حیوانوں سے جدا ہو جاتا ہے، اسی طرح انبیاء بشریت کے لباس میں آ کر انسانوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، لیکن وحی الہی میں آ کر دوسری بشریت سے جدا ہو جاتے ہیں۔ بس ہم رجال کو بھیجتے ہیں لیکن ان کی خصوصیت کیا ہے؟ نوحی الیہم، اور مطلب دیگر یہ ہے کہ خداوند عالم جب وحی کرتا ہے انبیاء کی طرف، وحی کی موٹی موٹی، البتہ وہ جو اقسام انشاءاللہ آپ نے پڑھی علوم قرآن میں وہ الگ ہیں، اس سے ہماری فعلاً بحث نہیں ہے۔ دو موٹی قسمیں وحی کی، ایک ہے وحی تشریعی اور ایک ہے وحی تکوینی۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ وحی تکوینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کائنات عالم میں جو واقعات یا جو حالات رونما ہوئے ہیں یا رونما ہوں گے، کائنات عالم میں جو واقعات رونما ہو چکے ہیں یا ہوں گے، ان کی کسی ذات کو آگہی دے دینا وحی تکوینی کہلاتا ہے۔ مثلاً اللہ کا ایک نمائندہ آ کے کہتا ہے کہ کل فلاں سال یا آخر الزمان میں یہ مسائل ہوں گے، درپیش آئیں گے، یہ جو پہلے سے خبر دے کے جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ وحی تکوینی ہے۔
پس واحی تکوینی کا تعلق کس سے ہے؟ کائنات کے حالات سے، کہ کائنات میں کیا رونما ہوا ہے اور کیا رونما ہونے والا ہے۔ چونکہ کائنات کی حالت کو بیان کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام بھی کیا رکھ دیا ہے؟ واحی تکوینی۔ واحی تکوینی اس کے لیے نبی، رسول، امام کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ذات پر یہ وحی نازل ہو سکتی ہے۔ جس طرح وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی کس کی طرف؟ مادر موسیٰ کی طرف، کیا کہ ان ارضعی ہے، کس کو؟ دودھ پلانا شروع۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب خوف قتل آپ کو ہو اس کے بارے میں اور ڈر جائے تو پھر کیا کرو؟ خوب اپنے سے الگ کر ایک دریا کے روانے کر دینا، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ وحی آئی یا نہیں آئی؟ یہ وحی کس پہ آ رہی ہے؟ خاتون پہ۔ ادھر خدا نے کیا کہا کہ ہم کیا بیچتے ہیں؟ رجالا نوحی الیہم، یہ وحی جو انبیاء پہ آتی ہے، یہ وحی کون سی ہوتی ہے؟ یہ وحی تکوینی نہیں ہے، یہ کون سی ہے؟ وحی تشریح۔ وحی تشریح پہلے بھی عرض کیا تھا، تشریح کس کو کہتے ہیں؟ اعتبار۔ شریعت کا معنی کیا ہے؟ اعتبار، البتہ دقیق معنی اس کا آ گیا تو بھی یاد کر دوں۔ تشریع یا شریعت، اعتبار جو معنی کیا جاتا ہے، شریعت اردو میں کس کو کہا جاتا ہے؟ گھاٹ کو، دیکھا ہے نا؟ شریعت جسے آپ کہتے ہیں نا، جناب عباس علیہ السلام کہاں داخل ہوئے؟ شریعہ فرات میں۔ شریعت کہتے ہیں گھاٹ کو۔ گھاٹ کیا ہوتی ہے؟ عموماً جب ایک نہر یا دریا بہہ رہا ہو اور اس دریا سے پانی لینا ممکن نہ ہو، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس دریا یا نہر کے کنارے میں چھوٹی سی جگہ کھودتے ہیں، گڑھا، اور گڑھا کھودنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ چلتا ہوا پانی اس گڑھے میں آتا ہے اور اس گڑھے میں چند ایک سیڑھیاں بنا کر اس میں اترتا ہے آدمی اور وہ پانی لے لیتا ہے۔ وہ جو گڑھا دریا کے کنارے یا نہر کے کنارے بنایا جاتا ہے اس لیے کہ نہر کے پانی سے استفادہ کیا جائے، اس گڑھے کو عربی میں شریعت کہا جاتا ہے یا تشریع کہا جاتا ہے۔ اب وہ ہوتا کیا ہے؟ پانی وہی نہر کا ہے، نہر جاری و ساری ہے، دریا چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، لیکن وہ جو ساتھ میں آپ ایک گڑھا بناتے ہیں چھوٹا سا جس کو شریعت کہا جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اسی کا ہی پانی ہے، لیکن اس سے پانی لینا ممکن نہیں تھا، اس لیے ساتھ میں ایک کیا کرتے ہیں؟ گڑھا بناتے ہیں تاکہ اسی کا پانی اس گڑھے میں آئے اور گڑھے میں چند سیڑھیاں اتر کر آپ کیا کریں؟ اس سے جا کر پانی نکال کے اپنی حیات کا سامان فراہم کریں۔ ہو شریعت کیا ہے؟ وہی کنارے میں دریا کے یا نہر کے وہ ایک گڑھا جس سے آپ کو پانی لینا ہے۔ خوب پانی انسان بھی لیتا ہے اور کیا کرتے ہیں؟ حیوانات بھی آتے رہتے ہیں۔ حیوانات بھی اگر اس گڑھے میں آ رہے ہیں اور انسان بھی جا رہا ہے تو ایسا ایسا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے۔ خود جب آلودہ ہو تو پھر کیا کرو؟ کہ اب یہ گڑھا تمہاری حیات کے قابل نہیں، اب اس کو کیا کرو؟ بند کر دو۔ بند کر کے کیا کرو؟ نیا بناؤ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر نبی اپنی شریعت لے کر آتا ہے۔ وہ جب شریعت آتی ہے تو اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ خوب انسان حیوان بن کر اس شریعت کے اندر تعریف کرتے ہیں، اس گڑھے کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ جب آلودہ ہوتا ہے خدا کہتا ہے اس گڑھے کو بند کر دو، اب نئی شریعت آئے گی۔ اس لیے جب نبی دیگر آتا ہے تو نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ کیوں؟ پہلی شریعت تمہاری حیات کے لیے اب کارساز نہیں ہے۔ ایک یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ تعریف نہ ہوئی ہو، محفوظ ہو، صحیح و سالم ہو، لیکن پہلے وہ گڑھا اس طرح سے ہے کہ 10 آدمی اس سے پانی پی سکتے ہیں، اگر 100 آدمی ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ جواب گو نہیں ہے۔ اب کیا کرو؟ اب اس کو وسیع کرو۔ وہ جب وسیع کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی گڑھے کے اندر آپ کو وسعت ایجاد کرنی ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی پہلے نبی کی شریعت ہوتی ہے لیکن وہ شریعت کیا ہوتی ہے؟ محدود افراد کے لیے۔ اور جب دوسرے نبی تک پہنچتی اسی شریعت کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ پس شریعتیں جو تبدیل ہوتی ہیں اس کے پیچھے 2 عنصر ہیں، 2 رکن ہیں، یا آلودہ ہو جاتی ہے تحریف کے سائے میں، اس کو بند کر کے نیا گڑھا کھودا جاتا ہے، یا چھوٹی ہوتی ہے بشریت کے لیے جواب گو
نہیں ہوتی، اس لیے اس شریعت کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ پس ان دو اسباب کے تحت شریعتیں مختلف ہوتی جاتی ہیں، لیکن وہ جو اصلی نہر ہے جاری و ساری ہے وہ کیا ہے؟ وہ کبھی نہ تبدیل ہوتی ہے، چونکہ جاری و ساری ہے، ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے۔ اس لیے خدا نے دو تعبیریں استعمال کی، ایک ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام وہ نہر ہے، وہ دریا ہے جو ہمیشہ جاری و ساری ہے۔ حضرت آدم کے نزدیک بھی وہی تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہی تھا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ پیغمبر خاتم سب کے نزدیک وہ سارے کا سارا دین کیا تھا؟ اسلام، وہ نہر ہے عظیم جو جاری و ساری ہے۔ لیکن اس نہر سے استفادہ کرنے کے لیے جو خداوند عالم نے شریعتیں بنائیں، اس کے لیے کیا فرمایا؟ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، خوب ہر ایک کے لیے ہم نے اس نہر کے ساتھ بشریت کی حیات کے لیے شریعتیں مختلف بنائی ہیں۔ بس شریعتیں مختلف بنے گی، آہستہ آہستہ چینج ہوتی رہیں گی، ختم بھی ہوتی رہیں گی، نئی بنتی رہیں گی، ان کے اندر وسعت بھی آتی رہے گی اور تبدیلیاں بھی آتی رہیں گی۔ اور وہ تبدیلیاں کس لیے آتی ہیں؟ یا یہ کم پڑ گئی ہیں یا یہ آلودہ ہو گئی ہے۔ پس ان دو اسباب کے تحت شریعت ہر نبی کی مختلف بدلتی رہے گی، یا ممکن اس میں ترمیم آتی رہے گی، اور اس ترمیم کے نتیجے میں پھر اس کو الگ سے لیکن وہ جو سلسلہ اصلی نہر کا ہے، اصلی دین کا ہے، دین سب کا ایک ہی ہے، وہ ساری نہر جاری اور ساری ہے۔ اسی سے نکلا ہے تشریع اور اعتبار۔ ہو کیا کرنا ہے؟ گڑھے سے آپ کو پانی لینا ہے، کیسے لینا ہے؟ ہو جس طرح خدا کہے گا وہی اسی طرح سے لینا ہے۔ اپنی آپ عقل کے ذریعے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی خدا نے یوں کہا ہے، نہ یوں نہیں ہو رہا۔ مثلا خدا نے کہا اس شریعت میں آنے کے لیے کیا کرو؟ خود جب تم حاضر ہو 4 رکعت پڑھو، جب مسافر ہو تو کیا کرو؟ خود 2 رکعت۔ خود میں کہتا ہوں جی میں تو تھکا ہوا نہیں ہوں، میرے لیے اب کیا مصیبت ہے کہ میں 2 ہی پڑھوں، میں 4 پڑھتا ہوں۔ خدا نے کیا کہا؟ نہ، جو میں نے کہا ہے وہی عمل کرو۔ جو میں نے کہا ہے، جس طرح سے کہا ہے اسی طرح فالو کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ شریعت۔ پس وحی تشریعی کیا ہے؟ وحی تشریعی وہ اعتبار ہے شارع کا احکام کی نسبت، جس طرح خدا نے احکام کو معین کیا ہے اسی طرح آپ کو لینا ہے۔ یہ احکام کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ انبیاء پہ، رسولوں پہ، کہ انبیاء اور رسول کیا کرتے ہیں؟ احکام کو خدا سے لیتے ہیں اور امت کو آ کر بتا دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وحی تشریعی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ منصب نبوت کے ساتھ ہے، منصب رسالت، یعنی نبی کا کام وحی تشریعی لینا ہے، رسول کا کام وحی تشریعی لینا ہے۔ پس وحی تشریعی میں نبی اور رسول کا ہونا ضروری ہے، جبکہ وحی تکوینی میں نبی رسول اور امام کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سورہ مبارکہ قدر میں کیا پڑھتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب وہ پوری سورت کے بعد آخر میں کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح۔ کون نازل ہوتے ہیں؟ ملائکہ بھی آتے ہیں، روح القدس بھی آتا ہے۔ خوب، اور یہ شب قدر کیا ہے؟ ہر سال تکرار ہوتی ہے۔ خوب، ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں وہ کس لیے آتے ہیں؟ کائنات کے امور کو لے کر آتے ہیں، نہ وحی تشریع لے کر، چونکہ وحی تشریع کا سلسلہ یعنی ختم ہو گیا پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد۔ اب شریعت کا کوئی نیا قانون نہیں آئے گا، شریعت جتنی مکمل ہونی تھی مکمل ہو گئی ہے۔ پس وحی تشریعی نہیں آئے گی، لیکن نزول ملائکہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ جو نزول ملائکہ کا سلسلہ جاری ہے یہ کیا ہے؟ یہ وحی تکوینی ہے۔ وحی تکوینی کے لیے اصل مرد کا ہونا ضروری نہیں ہے، چہ برسے کہ نبی کا ہونا ضروری ہے، خواتون پہ بھی آ سکتی ہے، اور چہ بسے کہ وحی تکوینی کا تعلق اصل حیوانات سے ہو۔ کیا ہے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ خدا نے وحی کی کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف۔ یہ کون سی وحی ہے؟ وحی تکوینی ہے۔ پس یہ جو خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے رجال کو بھیجا، یہ کیا کرتے ہیں؟ نوحی الیہم، ان کی خصوصیت کیا کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ کون سی وحی؟ وحی تشریعی، نہ وحی تکوینی، چونکہ وحی تکوینی کا اختصاص ان مناسب کے ساتھ نہیں ہے۔ خاتون پہ بھی آ سکتے ہیں، جو بھی مقرب ہو اس پر یہ وحی تکوینی نازل ہو سکتی ہے۔ معصوم جو کہ اہل بیت ہیں ان کے اوپر تو وہی تشریعی تو نہیں آتی، وہی انبیائی کے، وہی انبیائی یا وحی تکوینی کہلاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، یہ ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں یہ کہاں پہ نازل ہوتے ہیں؟ محبت چاہیے جس پہ حبوط کرے ملائکہ، وہ کون ہے؟ وہ حجت خدا ہے، وہ امام ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سلسلہ امامت ابھی تک جاری اور ساری ہے۔ ایک تو کائنات کے امور ہے، ایک اسی شریعت کا کو آگے بڑھانا ہے،
تو جو اسی شریعت کو آگے بڑھانا کے جو امور ہے وہ تو پیغمبر کے ذریعے ان تک پہنچ چکے ہیں، یعنی اس کو جو آگے بڑھانا ہے وہ آپ اہل بیت، وہ وحی انبائی کہلاتی ہی نہیں ہے، چونکہ پیغمبر نے جتنی وحی تھی وہ ساری کی ساری ابلاغ کر دی بعد والے حجج کے ہاتھوں. یعنی اب کوئی ایسا شرعی حکم نہیں ہے جو پیغمبر پر نازل ہوا ہو اور ائمہ اس کو نہ جانتے ہوں. بس ائمہ پوری شریعت کو جانتے ہیں، اور جتنی شریعت تھی اول سے آخر تک جتنی ہے پوری شریعت پہ ان کو دسترس حاصل ہے، لہذا وحی تشریع کے طور پہ کوئی نئی وحی ان پر نہیں آئے گی. ہاں یہ ممکن ہے کہ البتہ ولایت تشریع رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. ولایت تشریع البتہ اس کا معنی ہے یعنی شریعت کے اوپر ان کو تسلط ہو کہ جب مصلحت انسانیت دیکھیں ممکن ہے کسی حکم کو معطل کر دیں، ممکن ہے کسی نئے حکم ظاہری کو جعل کر رہے ہیں، یعنی یہ چینجنگ ہوتی رہتی ہے. البتہ یہ بات ہے وہ علم عقائد میں کیا ہے ولایت تشریع رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں کہ وہ اس سے مربوط نہیں ہے. پس رجالا نوحی الیہم، ہم جو رجال کی طرف وحی کرتے ہیں، یہ کون سی وحی ہے؟ وحی تشریعی ہے، نہ وحی تکوینی. مطلب دیگر یہ ہے کہ ہم نے ہمارا قانون یہ کہ ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں، پہلے رجال بناتے ہیں، 2 ان کی طرف وحی کرتے ہیں. یہ ہوتے کہاں سے؟ من بیانیہ، من اہل القرى. یہ 3 کلمے ہیں، 1 بادیہ نشین، 2 قریہ نشین، 3 مدینہ نشین. بادیہ نشین کون ہوتے ہیں؟ یہ فارسی میں کہا جاتا ہے خانہ بدوش. خانہ بدوش یعنی جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا ہے، چلتے پھرتے آج یہاں ڈیرا ڈال دیا، کل کسی اور جگہ. ان کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ بادیہ نشین. اور معمولاً ان کے لیے جو کلمہ استعمال ہوا اعراب، آراب بادیہ نشین، بادو یا بدو وہی جو فعلاً کلمہ چلتا ہے. 2 قریہ نشین. قریہ نشین کون ہوتا ہے؟ یعنی وہ شہر، اب وہ دیہات کی شکل میں ہو یا ذرا قصبے کی شکل میں ہو یا اس سے بھی ذرا وسیع تر ہو. قریہ کی خصوصیت کیا ہے؟ قریہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تمدن، فرہنگ، کلچر، ثقافت موجود ہو. عموماً قریہ اسی سے نکلا ہے، قریہ جس کے اندر تمدن، فرہنگ، کلچر حکم فرما ہو. البتہ الگ بات ہے کہ وہ کلچر الہی ہو یا انسانی ہو. آپ نے دیکھا ہے نا، کہتے ہیں جی یہ تو بڑا با فرہنگ ہے. کیا مطلب؟ یعنی کچھ قوانین ہیں جن قوانین کے سائے میں یہ زندگی بسر کرتی ہے، جبکہ بادیہ نشین کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ہے. وہ جو فرہنگ اور کلچر سے مالا مال ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ قریہ نشین. اور وہ جو بادیہ نشین ہوتا ہے چونکہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی جگہ جائے استقرار نہیں ہوتی، اس لیے کیا کہا؟ من اہل القرى. خوب ہم نے جو بھیجے ہیں کہاں؟ من بیانیہ، یعنی کہاں سے آئے تھے؟ خوب یہی قریہ نشین تھے، جس طرح تم قریہ نشین تھے، یہ رجال بھی کیا تھے؟ تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے، تمہارے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے. من اہل القرى تھے. البتہ مدینہ جب ہوتا ہے مدینہ نشین، وہ مدینہ نشین اس سے ذرا بالا تر ہوتا ہے. کہ پہلے عرض کیا تھا کہ مدینہ کب بنتا ہے؟ جس میں حجت الہی آ کر ظہور پذیر ہو اور حجت الہی کے سائے میں وہ قوانین نافذ ہو، اس کو عربی میں مدینہ کہا جاتا ہے. بس بعض لوگ ہیں مدینہ نشین، بعض لوگ ہیں قریہ نشین، اور بعض ہیں بادیہ نشین. بادیہ کے لیے تو کوئی جگہ معین نہیں ہوتی ہے، آج یہاں ہے کل کہیں ہوں گے. اس لیے کہا کہ ہم نے کہاں سے بھیجے؟ من اہل القرى. قریہ نشین ہے یعنی ایک جگہ مستقر ہیں، اس کے اندر ایک تمدن حاکم ہے، فرہنگ اور کلچر اس کے اندر کار فرما ہے، اور اس کلچر کے مطابق آ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ قوانین الہی کو آ کر نافذ کرتے ہیں. کوئی عرب کے تحت آئیں گے جی؟ عرب کے تحت یا عرب لوگوں کے تحت آئیں گے یہ قریہ نشین؟ 2 اصطلاحیں ہیں، ایک عرب ہے ایک عرب ہے. نہ عرب قوم. عرب کون ہوتے ہیں؟ بادیہ نشین. یہ اچھا دونوں کو شامل، عرب ہاں وہ سب کو شامل ہیں. من اہل کو اب آ کے افلم یسیرو فی الارض، زمین میں چلتے کیوں نہیں ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ جمود میں رہنا مذموم ہے. ایک ہی نقطے میں آئے اور بیٹھے بیٹھے وہیں پہ مر جائیں. نکلو ذرا، ہجرت کرو، شہروں سے نکلو، خود دیکھو جا کے قوموں کو کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا. انبیاء آئے، کیا کیا انہوں نے، کیا قوانین ان کے اندر لے کے آئے، کس طرح سے ان کی حالت ہوئی، اور آخر میں ان کا پھر انجام کیا ہوا. یہ ایک توبیخ ہے انسان کے لیے کہ کیوں جا کر قوموں کا مطالعہ نہیں کرتے ہو. خوب کنویں کے مینڈے کی طرح ایک جگہ منجمد ہو کر بیٹھے رہتے ہو، جا کے چلو پھر حرکت کرو. البتہ افلم یسیرو، سیر ہے، سین یہ رے، سیر وہ حرکت ہوتی ہے کہ جس میں زحمت ہو، مشقت ہو، دکھ، رنج، درد ہو.
اس حرکت کو عربی میں سیر کہا جاتا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ایک شہر سے نکل کر جب دوسرے شہروں میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ زحمت ہے، وہ بھوک پیاس تھکاوٹ سفر یہ ساری مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی. خوب کرو. کس لیے کرو؟ ہدف معین ہے. افلم یسیروا فی الارض، زمین میں حرکت کیوں نہیں کرتے ہو، چلتے کیوں نہیں ہو؟ کس لیے کرو؟ فینظروا، نظرا، یہ دو چار کلمے ان میں آپس میں فرق ہے. رآ کیا معنی ہے؟ دیکھنا. نظرا دیکھنا نہ، اردو میں سارا دیکھنا، یہ عربی میں نون ضاد زوئے رے. نظر کہا جاتا ہے رؤیت عقلی جو براہین کے سائے میں ہوتی ہے، ادلہ کے سائے میں ہوتی ہے، اس کو نظر کہا جاتا ہے. یعنی دقت عقلی، عبرت لینے کی نگاہ سے، خود ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عقل کی نگاہوں سے اس حقیقت کو دیکھنا ہے. افلا ينظروا الى الابل كيف خلقت، وہ برہان ہے یہ خداوند عالم کی طرف سے. وہ اس کی خلقت کیسے ہو گئی؟ خوب برہان قائم کرو. خوب اگر یہ خلقت اس کی اتنی عجیب غریب ہے تو اس کا خالق کیسا ہوگا؟ خوب یہ اس نقطے کو پہچاننے کے لیے کیا چاہیے؟ دقت عقلی چاہیے. پس جہاں پہ دقت عقلی کار فرما ہو وہاں پہ نظر کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور جہاں پہ عمومیت مراد ہو، عمومیت سے مراد یعنی رؤیت ظاہری اور رؤیت باطنی ہر دو مراد ہو، وہاں پہ کلمہ را استعمال ہوتا ہے. اس لیے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. مثلا اب کہا جاتا ہے آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ رائے کیا ہے؟ وہی رؤیت ہے، رآ ہے. رائے یعنی آپ کا نظریہ. نظریہ آنکھ سے نظر آتا ہے، کس سے نظر آتا ہے؟ وہ عقل سے نظر آتا ہے. پس رؤیت عام ہے، دقت عقلی شہود باطنی کو بھی شامل ہے اور رؤیت ظاہری کو بھی شامل ہے، جبکہ نظر مختص ہے رؤیت عقلی کے لیے، یعنی براہین عقلی اعتبار سے. خوب کرنا کیا ہے؟ سیر کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ نظر ہونی چاہیے. سیر علمی مراد ہے نا کہ سیر مکانی؟ احسن تم، سیر علمی مراد ہے، سیر مکانی نہیں ہے. خوب اگر سیر مکانی بھی ہو تو اس کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ خوب افلا ينظروا الى الابل كيف خلقت. پس اگر یہ سیر کر رہے ہو وادیوں کے اندر، قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر، تو جا کر عبرت لو. عبرت لینے کی نظر سے جا کر اس سیر و حرکت کو انجام دو. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. خود دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. ان کا انجام اگر وہی ہوا ہے قوانین الہی کے سائے میں، اور وہی بدماشیاں تم بھی اپنے اندر اپناؤ گے، انجام تمہارا بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا ہے، چونکہ تم خدا کے رشتہ دار نہیں ہو. وہ جو کمی کاستی بیچنے تولنے میں، ناپ تول میں کرتے تھے، نتیجہ کیا؟ عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے. خود تم بھی ہوں گے. خوب اگر انہوں نے ہادی کو چھوڑ دیا تو ان کو عزت نہیں ملی، خود تم بھی اگر چھوڑو گے تمہیں بھی عزت نہیں ملے گی. بس سیر کرو، حرکت کرو. سیر اور حرکت کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ ہدف اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نظر، وہ دقت اور وہ عبرت حتماً ہونی چاہیے. یہ کیا ہے؟ انذار. انجام کو دیکھو، کون جو تم سے پہلے تھے. اس انذار کو بیان کرنے کے بعد کیا کہا؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر. دار آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے. کس کے لیے؟ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو متقی ہیں. افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ تبشیر. پس دونوں راستے خدا نے ذکر کی. انذار کیا ہے؟ قوموں کے انجام کو دیکھو، خود جو ان کے ساتھ ہوا تمہارے میں بھی بعین ہی وہی سنت تکرار ہوگی. لیکن اگر تمہاری نگاہ آخرت پہ ہے تو آخرت کیا ہے؟ خیر ہے. کن لوگوں کے لیے؟ الذین اتقوا، جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے دار آخرت خیر ہے. البتہ یہاں پہ لفظ خیر اس میں تفضیل مقایسے ہی کا معنی بھی دے سکتا ہے، تعین کا معنی بھی دے سکتا ہے. یعنی آخرت معیناً تمہارے لیے بہتر ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ خیر تمہارے لیے دنیا میں خدا نے نہیں رکھی ہے، یا نہ دنیا میں بھی تمہارے لیے خیر ہے لیکن وہ خیر کیا ہے؟ محدود. اور آخرت میں جب پہنچو گے وہ خیر کیا ہے؟ لا متناہی اور لا محدود. پس دونوں احتمالات موجود ہیں. البتہ جس طرح سے آپ کا ذوق اس کے لیے وہ کرتا ہو، ممکن ہے بعض قرائن بھی ہوں. پس پہلے انذار کیا کہ حرکت کیوں نہیں کرتے ہو؟ نظر کی نگاہ سے نظر کرو، نظریہ بناؤ. نظریہ بنانے کے بعد اپنی سعادت کا انتظام کرو. خو یہ انذار. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر. کن کے لیے؟ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. البتہ تقوی کیا ہوگا؟ مراتب میں کم ترین درجہ تقوی کا کیا ہے؟
عموماً یہ ہوتا ہے کہ آقا معانی بہت سخت ہوتے ہیں اور ہم گہرائی تک نہیں جانتے ہیں. البتہ مطالعے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ 3 کلمے ہیں، ان کو حتماً ملاحظہ کریے گا جا کر. تقوی، جنہ، ترس. کیا کہتے ہیں؟ الصوم جنۃ من النار. صوم کیا ہے؟ جہنم سے کیا ہے؟ ڈال، سپر. پس سپر اور ڈال کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنہ. 2 ترس، تے رے سین. ترس کس کو کہا جاتا ہے؟ سپر، ڈال. تقوی کیا ہے؟ یہ بھی سپر اور ڈال. خوب تینوں میں پھر فرق کیا ہے؟ کیوں تقوی اختیار کیا؟ کلمہ ترس استعمال نہیں کیا، جنہ نہیں استعمال کیا، کیوں؟ تقوی ہے. خوب اب وہ تھوڑا بہت جیسے ہی فرق انشاءاللہ دیکھیں گے تو اس کی لذت آپ خود محسوس کریں گے. خوب لیکن مثال کے ذریعے تقوی ہے کیا؟ اب وہ جو حقائق ذکر کیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ابتدائی مرحلہ یہ ہے کہ دیکھیں مثال کے ذریعے اگر انسان ڈاکٹر ہو اور وہ مریضوں کے وارڈ میں جائے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اور جانا بھی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ جانا نہیں ہے، جانا ہے، چونکہ جائیں گے نہیں تو یہ مریض کیا ہو جائیں گے؟ نابود ہو جائیں گے. جانا ضروری ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب مریضوں کے وارڈ میں جاؤ گے تو وہاں پہ جراثیم بہت زیادہ ہیں، تمہاری سالمیت کو خطرہ لائق ہو سکتا ہے. پھر کیا کرو؟ پھر ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ایک ماسک چڑھاتا ہے اپنے منہ کے اوپر، اور ماسک چڑھا کر جاتا کہاں ہے؟ مریضوں کے وارڈ میں. خود جانا بھی ضروری ہے. خود ماسک کیوں چڑھا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ان کے جراثیم سے متاثر نہ ہوں. پس تقوی وہ ماسک ہے انسان ہادی کے لیے جو معاشرہ انسانیت کے اندر آتا ہے، جس معاشرہ انسانی کے اندر انواع اقسام کے فساد اور گناہ اور بدکاریاں موجود ہوتی ہیں. وہ یہ ماسک چڑھا کیا کیوں؟ تاکہ ان کی بیماریوں سے متاثر نہ ہو سکے جس معاشرے میں. اور جانا بھی ضروری ہے چونکہ اس بشر کو جو مریض ہے جو اپنے ہدف کو نہیں جا رہا ہے اس کی رہنمائی کرنا بھی ضروری ہے. خوب ضروری ہے. تو اس معاشرے میں جاؤ گے کیا ہوگا؟ اس میں تہمت، غیبت، جھوٹ، بددیانتی، خیانت کاری، ظلم، بربریت، حق تلفی، نہ جانے کیا سے کیا نہیں ہو رہا ہے. وہ جو آئے گا پزشک اور ڈاکٹر اور معالج، ان کے لیے وہ کیا کرے؟ وہ ماسک چڑھا کے آئے. اس ماسک کا ابتدائی نام تقوی ہے، لیکن جب وہ تقوی ایک مرحلے تک آگے پہنچتا ہے وہی ماسک عصمت کا لباس اپنا لیتا ہے، وہی تقوی عصمت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اسی لیے اس ڈاکٹر کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے کہ وہ ان بیماریوں سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. کن لوگوں کے لیے دار آخرت خیر ہے؟ کہ جو متقی ہیں، جو ماسک چڑھا کر معاشرہ انسانی میں زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. افلا تعقلون. اس حقیقت کو برملا ہونے کے بعد بھی آپ کے لیے قابل ادراک ہے یا نہیں ہے؟ وہ کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ وہ جب اتنے صاف اور شفاف انداز میں ہم نے حقائق کو بیان کیا ہے، ان حقائق کو دریافت کرنے کے لیے اب کس چیز کی گنجائش باقی ہے کہ تم اپنے آپ کو انبیاء کے حوالے نہیں کرتے ہو، اپنے آپ کو دائرہ دین میں نہیں لے کر آتے ہو؟ کسی چیز کی کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ وہ جب کوئی چیز باقی نہیں رہی، وہ ہے کوئی اس وقت جو عقل مندی سے کام لیتے ہوئے ایسا ایسا اپنے آپ کو انبیاء کے نقش قدم پہ چلانے کی کوشش کرے اور انبیاء کی سیرت کو اپنا کر وہی کام کرے جو انبیاء نے کیے ہیں؟ کوئی ہے ایسا عقل مند؟ ہو دعوت عام ہے پوری بشریت کے لیے کہ آؤ اور ان کی سیرت کو اپنا کر ایسا ایسا اپنے آپ کو بھی عقل مند بناؤ. اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ العقل ما عبد بہ الرحمن وقت سے بہل جنان. کہ سلسلہ کلام جاری ہے، بس 2 آیتیں رہیں گی انشاءاللہ کہ کل تمام کر دیں. الحمدللہ رب العالمین.